سنہری صبح بیت رہی تھی جب وہ سوچ سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پر ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پہ بھی وہی اکتاہٹ کے تاثرات تھے، جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پر مستقل بڑے بل اور کانچ کی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینس میں ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں چلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ پڑا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترجیح کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، محمل ابراہیم۔ محمل ابراہیم اور آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی، ہمیشہ نظر چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پر دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں ان کا اندازہ ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الٹ کی بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیٹ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کے وہ پراسرار کتاب جس کا سیاہ سر فرق بالکل خالی تھا اس کی گود میں دھری ہوتی، اور کتاب کے کناروں پہ اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا پھر اس کے پیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالشت پر موٹی تھی، صفحوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز یا کوئی پراسرار خطہ۔ وہ جب بھی اس پراسرار کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا، وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی لائبریری سے۔
یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹرپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا اور میرا مستقبل بھی، مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل۔ وہ الٹے پاؤں موڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم خود تھک کر مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، اور اسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھ پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کو 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے برج میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ دل کرا کے رہ گیا۔ گھر میں 3 گاڑیوں کے باوجود بسوں میں دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چاچاؤں کے رحم و کرم پر پڑنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پر ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے، اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا، جب لو شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین گیٹ آرام سے کھولا کرے۔ آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو صبح ہے اس کی۔ نہ چھوٹے کا کوئی لحاظ، نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے تو انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے تو آگ لگ ہی جاتی تھی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی،
کچن کی طرف آئی تو سنک میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ لیپ پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پر روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی سٹارٹ کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کر کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر وہ پھر پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فریج پر پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ دیوار پر ماری اور صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھا کر کباب کھائیں گی؟ تائی اماں شٹ اپ، 1000 بار کہا ہے دروازہ آرام سے کھولا کرو۔ مگر تم آہستہ بولے تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پر کباب رکھ کے بے نیازی سے پاؤں چلاتی کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا پر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن پڑھ کے تھکے مگر پروگرام مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی ہلستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں سے جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں، اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی، یہ تم کھاؤ۔ میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تکھاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرورت سی ماں، جو واقعی اس عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی ہے۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بہلنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا۔ سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں رہے محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس نے سر چٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو چکا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کے وہ کچھ دیر سوئی ہی تھی کہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ کچی نیند
ٹوٹی تھی، وہ برا سا منہ بنائے جمائے روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصے پہلے اسے کاٹ غبار سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے معاذ اور معیز فٹ بال سے کھیلتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو۔ میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پر کھڑی اندر کسی سے بات کرتے نائمہ چاچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی ہے سونا، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چاچو تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چاچی بڑبڑا کے رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سل کے بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچی کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی بھوری پونی ٹیل اس پر بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی اسے دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اس لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی، ایک نظر خود پہ ڈالی۔ جینس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ، مفلر کی طرح ایک پلو سامنے لٹکتا اور ایک پیچھے کمر میں۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کے مسرت کے سامنے رکھ رہی تھیں، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئیں۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا نا۔ بچہ فرمایا، تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہیں بولیں۔ آپ برا مت مانیں بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نظر محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر ایک تنفر نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئی۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے۔ اماں دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر۔ وہ مصروف کی ایک ایک نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے۔
ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چاچی باتیں کر رہی تھی۔ نائمہ چاچی سب سے چھوٹے اسد چاچا کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چاچا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ غفران چاچا اور محمل کے ابا آغا کریم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چاچا چاروں بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چاچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے لگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کے ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو آج کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چاچی ایک ایک چیز، یہ چکھیں، میری سامیہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، کہہ کر پیش کرتی۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کو کاہلی کے وہ طعنے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضا چاچی کی یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی۔ وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب دے سکی، نہ ہی کچھ بتا سکی۔ وہ موقع ہی نہ دیتی۔ لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا، وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی، آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس رکھ آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر کو رک کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا، حنان اور وسیم اس کے بعد تھے، اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا اور اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پر ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ چچے کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھوپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہوتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سکھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنانے کو اپنا کہہ کر وہ شوق سے پیش کرتی تھی، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزاری اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجا، نہ بوٹی کوئی گھر بھیجی۔
تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی گڑتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق نکما ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر، پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر چٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چاچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ بینچوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چاچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل، وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والے ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمہان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی۔ خود کو فٹ تو رکھنا پڑتا ہے۔ محمل، یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی۔ وہ دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی، وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب بھول کر جیسے اس سے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چاچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد، وہ وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو بنچوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر کو جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی سر اٹھاتی پونے بھی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سی سنہری آنکھیں۔ ان ساریوں لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتا خاموش سے اس سے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی تھی، پھر مغرب ڈل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا اور سارا پھیلاؤ یقیناً انہیں کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں اور چاچیوں میں سے کوئی بھی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہو؟ وہ یہ سب دیکھ کر بول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، یہ کر دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے؟ میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اس وقت مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔
جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتائیں۔ وسیم بیٹا بریانی کا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی، ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا، آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد بھی نہیں بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں دیکھ لو وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئی، ربڑ روٹی کی کھیر، اور ایک اچٹی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ ایک وقت میں تیزکے بھر کر آپ 3-4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ گلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور وہ کہہ کر وہ پھر سے کٹنگ بورڈ پر جھک گئیں۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔